بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج سورۃ المدثر پڑھنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 74 ہے، 74۔ یہ سورہ مبارکہ پچھلی سورہ جو ہم نے پڑھی سورہ المزمل، اس کی جوڑا سورہ ہے۔ قرآن مجید میں صورتیں جوڑا جوڑا ہوتی ہیں، اس کی ایک دلیل یہ دونوں صورتیں بھی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے آغاز میں جو ایک ناؤن آیا ہے، المزمل اور المدثر، یہ دونوں ہم معنی، چادر میں لپٹے ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں نبوت کے، کہ جب آپ نے انذار عام شروع کیا، یعنی آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اب آپ جو پیغام آپ کو ملا ہے اس کو آپ عام کر دیں۔ اس پیغام کے عام کرنے سے پہلے اللہ نے سورہ المزمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغام کے پھیلانے کے نتیجے میں جو مشکلات آنے والی تھیں ان کے لیے روحانی تیاری کا حکم دیا، یعنی تہجد کی نماز کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں انسان جب کوشش کرتا ہے اور اسے مشکلات آتی ہیں، یا زندگی میں انسان ایک اچھی زندگی گزارتا ہے شریفانہ اخلاق پر مبنی، اور اس کو مسائل آتے ہیں، تو اس میں انسان کے لیے حوصلہ پیدا کرنے والی، انسان کو سہارا دینے والی، انسان کو مشکلات کے باوجود تقویت دینے والی چیز اللہ کا تعلق ہے۔ یہ تعلق ظاہر ہوتا ہے نماز میں، اور ان نمازوں میں بھی خاص طور پر تہجد کی نماز میں۔ یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے۔ آج ہم سورہ مدثر پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹ رہنے والے۔ یہ وہی انداز ہے جو سورہ مزمل کے آغاز میں بھی تھا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ چادر سے لپٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کے بندے لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، لوگ انکار کر رہے ہیں، لوگ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ تو ایک جانب تو لوگوں کے رویے پہ آپ کو رنج ہے کہ آخر اللہ کے پیغام برحق ان کو پیش کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب بجائے اس کے کہ وہ اس کی قدر کریں، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے احساس ذمہ داری میں بھی اس بات کا ایک غم رنج تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بات کے پہنچانے میں کوئی کسر رہ گئی ہے۔ تو یہ ایک ایسا انداز ہے کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ کو یہ پریشانی لاحق ہوتی، آپ اپنے آپ کو معاشرے سے کاٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے چادر میں لپٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے رویے کو پسند فرمایا، اور بڑی محبت کے انداز میں آپ کو خطاب کیا کہ اے چادر میں اوڑھ لپٹ کر بیٹھنے والے، قم فانذر، آپ اٹھیے اور خبردار کیجیے۔ یعنی لوگوں کو اب واضح طریقے پر عام انداز میں انذار کریں، وارن کریں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ جب اب اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ اگر انہوں نے اپنا یہی رویہ لاؤبالی، کیئر فری اور اللہ کے معاملات میں غیر سنجیدہ رویہ جاری رکھا، اور جس کے نتیجے میں انسان کے اندر مجرمانہ رویے بھی پیدا ہوتے ہیں، یہ اگر جاری رہا تو پھر ایک
دن آنے والا ہے کہ جب ان کی سخت پکڑ ہوگی، ان کو خبردار کیجیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے، یعنی یہ بتا دیجیے کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی الہ ہے جو یونیک ہے، یکتا ہے، اس کا نہ کوئی ساتھی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ یہ جتنے دوسرے خدا لوگ گڑھ رہے ہیں اپنے ذہن سے، اپنی امیجنیشن سے، یہ باطل ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کائنات میں کوئی نہ خالق ہے اور نہ کوئی ضرورتوں کو پورے کرنے والا رب ہے کہ جو لوگوں کے معاملات سے واقف بھی ہو اور ان کے لیے اسباب وسائل فراہم کرے۔ تو آپ اس حقیقت کا بیان کرتے ہیں۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی ایسے معاشرے میں کہ جس میں لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں بہت جذباتی تھے۔ معلوم بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی غلط نظریہ قائم کرتے ہیں تو چونکہ وہ نظریہ غلط ہوتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے کوئی فطری، نیچرل، لاجیکل، کنونسنگ آرگومنٹس تو ہوتی نہیں ہیں، تو پھر اس کو کور اپ کرنے کے لیے، میک اپ کرنے کے لیے انسان کو جذبات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو لوگ بہت شدید ہوتے ہیں، لوگ اپنی باتیں اپنے مذہبی رویے کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مذہبی لوگ بھی لوگوں کو اس کی طرف اور زیادہ جھکانے کے لیے ایسے انداز اختیار کرتے ہیں کہ جس سے لوگ بہت جذباتی ہو جائیں اور دوسروں کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہ معاشرہ تھا، یہ ماحول تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اس بات کا اعلان کرنے کا حکم دیا، اور یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، یہ بتا دیں لوگوں کو یہ حقیقت کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کو پکارا جائے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے دامن دل کو پاکیزہ کیجیے۔ دامن دل کو برائیوں سے، غلاظتوں سے پاک رکھیے۔ یہ کپڑوں کا ذکر جو یہاں ہے، ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ اصل میں پاکیزگی اور صفائی کے لیے کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے ایک ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ انسان تھے، لیکن یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اصل میں اس انداز میں ہے کہ یہ ہمارے بندے کہ جن کی زندگی سے تم پہلے سے واقف ہو، جو اس وقت تمہارے سامنے ہمارے پیغام کا اعلان کر رہے ہیں، اس پیغام میں اس طرح کے رویوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو تم نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ گویا کہ آپ کے موقف، آپ جس پیغام کو لے کر آئے، جو طریقہ آپ نے اختیار کیا، اس کے بارے میں ایک کلیئرٹی کا بیان ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے دل کے دامن کو پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور آپ غلاظت سے، شرک کی غلاظت سے دور رہیے۔ وہی بات کہ آپ کے ہاں شرک کی آلائش کبھی بھی نہیں تھی، نہ نبوت کے اعلان کے بعد اور نہ نبوت کے اعلان سے پہلے، مگر یہ ایک موقف کا بیان ہے کہ یہ جو پیغام آیا ہے اس میں شرک اور اس طرح کی اس سے پھوٹنے والی گندگیوں کا، غلاظتوں کا، اخلاقی اور روحانی کوئی سرے سے امکان نہیں ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور آپ اپنی کوششوں کو زیادہ خیال کر کے ختم نہ کیجیے، یعنی آپ اپنا کام کیے چلے جائیں، آپ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے چلے جائیں۔ یہ خیال نہ ہو کہ بات بہت پہنچ گئی، یہ خیال نہ آئے کہ لوگ بہت مان چکے، اب مزید آگے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، آپ اپنا کام کیے چلے جائیں، اور یہ دیکھ کر، یہ سوچ کر کہ کوشش بہت ہو گئی، اس کو منقطع نہ کریں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کریں، یعنی آپ اپنی بات کو کیے چلے جائیں، آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں، آپ جو مخالفتیں ہوتی ہیں ان کے باوجود اپنے استقامت کے رویے کو برقرار رکھیں اور انتظار کریں اپنے رب کے اس حکم کا کہ جو جب آئے گا تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا، لیکن اس کے آنے سے پہلے کوئی جلد بازی کر کے اس کو پہلے بلا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا حکم کیا ہے
یہ اللہ کا حکم اللہ کے رسولوں کے معاملے میں یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرتے اور پیغام بالکل واضح ہو جاتا تو یہ بات بالکل طے تھی کہ قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا۔ یہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ کا فیصلہ کہ کسی قوم کے اندر اب ہدایت پانے کی صلاحیت کا امکان بالکل ختم ہو گیا ہے، یہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ حد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ تو صرف اللہ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ آتا ہے تبھی عذاب آتا ہے۔ اس سے پہلے اگر رسول خود سے جلد بازی میں اقدام کریں تو اس کے نتیجے میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ تو اپنے وقت پر ہی آتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں صبر کریں اور ثابت قدم رہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ وہ اپنی قوم کو جب خبردار کر رہے تھے اور ان کی جانب سے انکار اور مخالفت سامنے آئی تو انہوں نے وقت سے پہلے ہجرت کا فیصلہ کر لیا، جس کے نتیجے میں ان کو دنیا میں یہ سزا ملی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ایک عرصے تک رہے، اور پھر اللہ نے ان کو ایک تکلیف اور غم اور پریشانی کے بعد ان کی توبہ کے نتیجے میں ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ تو یہاں حضور کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، چنانچہ جب سور پھونکا جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو خبردار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ اصل میں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب سب بساط اس دنیا کی لپیٹ لی جائے گی، یہاں کے تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور پھر لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، چنانچہ ان کو وارن کرنے کی، خبردار کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اس لیے جب سور پھونکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن وہ ہوگا کہ جو بڑا سخت ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، یہ انکار کرنے والوں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ یعنی اس وقت تو یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اس سے بے خوف ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ دن آئے گا تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ آسان دن نہیں ہے، یہ دن بہت مشکل ہے، لیکن اس وقت وہ غفلت میں مبتلا ہیں۔ فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے پیغمبر آپ مجھے چھوڑیے اور اس کو کہ جس کو میں نے تنہا پیدا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی سورہ میں بھی اسی طرح کا ایک اسلوب تھا، ذرنی والمکذبین، آپ چھوڑیں مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں کو۔ اس سورہ مبارکہ میں ان جھٹلانے والوں کے رویے کو ذرا اور واضح کر دیا اور تفصیل سے بیان کر دیا۔ یہ جب صورتیں آپس میں جوڑا جوڑا ہوتی ہیں تو آپ اس طرح کی بہت سی چیزیں دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ کر محسوس کرتے ہیں کہ جہاں ایک بات ایک سورہ میں اجمال کے ساتھ بیان کی گئی تو اس کی تفصیل دوسری جگہ بیان ہو گئی۔ تو کئی پہلو ہوتے ہیں کہ جو دو ایک ساتھ آنے والی جوڑا صورتوں کو مفہوم معنی کے لحاظ سے ملا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ چھوڑیے مجھ کو اور ان کو کہ جن کو میں نے پیدا کیا تنہا۔ یہ یہاں جو بات بیان ہو رہی ہے اس میں کئی اوصاف ہیں کہ جو اشخاص کے بیان ہوئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ ہدایت پاتے اور وہ مخالفت پر تل گئے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو خیال کیا کہ یہ کسی ایک فرد واحد کا ذکر ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کے والد، اس کے بارے میں یہ خیال ہوا۔ لیکن قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قریش کی لیڈرشپ کا ایک عمومی ایک معاملہ تھا کہ جس کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا گیا۔ اس میں عربی کا ایک انداز ہے جس کو کہ جان لینا چاہیے کہ جب من آتا ہے، من، تو
تو یہ واحد بھی آ جاتا ہے، جمع بھی آ جاتا ہے. اس کے لیے پروناؤن واحد بھی آ جاتی ہے، جمع بھی آ جاتی ہے. لوگ بعض اوقات خیال کرتے ہیں کہ یہ واحد کے لیے آیا ہے، نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک ساتھ آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے چھوڑو اور ان کو جن کو میں نے پیدا کیا بالکل تنہا. یعنی یہ جب پیدا ہوئے تھے ان کو غور کرنا چاہیے کہ اس وقت یہ اپنے ساتھ کچھ اسباب وسائل لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ بالکل تنہا تھے، ناتواں تھے، بے یار و مددگار تھے. وجعلت لہ مالا ممدودا، پھر میں نے اس کو دیا ایسا مال کہ جو پھیلا ہوا ہے. یعنی وہ مال کہ جو ایک جگہ نہیں ہے. ایک مال کا یہ بھی پہلو ہوتا ہے کہ آپ کے پلاٹس کہیں ہیں، آپ کے کھیت کہیں ہیں، آپ کی فیکٹریز کہیں ہیں، آپ کے کرائے کے مکان کہیں ہیں، اور نہ جانے اور کیا کیا کہاں کہاں ہے. تو یہ ہے پھیلا ہوا مال. تو فرمایا کہ وجعلت لہ مالا ممدودا، اور جگہ جگہ پھیلا ہوا بہت وافر مال اس کو فراہم کیا. یعنی پیدا ہوا تھا تنہا، اکیلا، ناتواں، کمزور، لیکن پھر اس کو مال دیا جو پھیل گیا. وبنین شہودا، اور اس کو بیٹے دیے کہ جو حاضر موجود ہوتے. یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں خاص طور پر بیٹوں کا ذکر اس لیے بار بار ہوتا ہے کہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا وہ زمانہ تھا کہ جس میں خاندان رہتے تھے، قبیلے رہتے تھے، اور ان کے ہاں سیکیورٹی کا بڑا ایشو ہوتا تھا. آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ ایک معمول تھا، اور اس بات کی بڑی اہمیت تھی کہ اگر آپ کے پاس افرادی قوت، خاص طور پر مرد زیادہ ہوں، تو اگر کسی فرد کے بہت سے بیٹے ہوتے اور وہ سب کے سب ایسے فرما بردار ہوتے کہ اس کی کال پر موجود ہوتے، تو کہا جاتا کہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، یہ بڑا مضبوط انسان ہے. یہی ہے کہ جو آئیڈیل ہے. یہی وجہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر ان کے ہاں نکاح بھی بہت سے ہوتے. ایک جگہ سے اگر بیٹے نہیں ملے تو اور پھر نکاح کر کے وہ بیٹے حاصل کرتے. تو یہاں اس کو بیان کیا گیا کہ وبنین شہودا، اور بیٹے کے جو موجود، جو حاضر، جو ان کے خدمت کے لیے ایکٹیو. ومہدت لہ تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے راستہ ہموار کر دیا. یعنی یہ دنیا کی زندگی، اس میں انسان کو جو ترقی حاصل ہوتی ہے، اس کے حاصل ہونے میں اللہ کا کتنا زیادہ رول ہے یہ انسان اندازہ نہیں کرتا. انسان کو عام طور پر اس کا خیال نہیں ہوتا. انسان کے اندر تو بہت تھوڑی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ صلاحیت بھی اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے. انسان تھوڑے سے ہاتھ پیر مارتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے اپرچونٹیز ملتی ہیں. ان اپرچونٹیز کے نتیجے میں برکت پیدا ہوتی ہے. یہ خدا تعالیٰ ہے کہ انسان کو اگر جو اس کو شرف ملا ہے اس کے لیے وہ تمہید پیدا کرتا ہے، تمہید راہ ہموار کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ اس نے اندازہ نہیں کیا، ان لوگوں نے اندازہ نہیں کیا کہ ومہدت لہ تمہیدا، میں نے ان لوگوں کے لیے راہ ہموار کی. یعنی ان کو جو عزت ملی ہے، ان کو جو شرف ملا ہے، ان کو جو مقام ملا ہے، جو دولت ملی ہے، اس کے لیے حالات سازگار میں نے کیے. قدم قدم پر انسان اللہ کی عنایت اور اس کی مہربانی کا محتاج ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب مل جاتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ شاید یہ میرے کمال، میری محنت، میری قابلیت کا نتیجہ ہے. اس کو بیان کیا گیا. ثم نمبر ہے گاڑی کا، تو کچرے کو آگ لگی سائڈ پہ. 734 اس کو کیا ہوا؟ کچرے میں آگ لگی، کچرے میں آگ لگی. بہت بڑی آگ لگی ہوئی opposite the house. 734 I told them to look into it because it could be very harmful. It could spread a lot. گاڑی ہے تو اور اس کی تفصیلات بتا دیں. 734 سے تو کوئی نہیں چونکا. اللہ خیر کرے جی، اللہ خیر کرے. ثم یطمع ان ازید، اس کے بعد وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں گا. یہ اصل میں ایک عجیب ذہنیت ہے کہ یہ لوگ کہ جن کو اللہ کے پیغمبر پیغام پیش کرتے،
وہ اپنے اندر یہ ایک فلسفہ پیدا کر انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ایک تو دنیا میں ہم کو جو کچھ ملا ہے یہ ہماری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے اور ہم اس کو ڈیزرو کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اللہ نے ہمارے اندر ایک کمال دیکھا نا، اوروں کے اندر کیوں نہیں دیکھا؟ اس نے اوروں کو کیوں نہیں دیا؟ اس لیے ایک تو دنیا میں ہم ظاہر ہے سپیریئر ہیں، بہتر ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ آخرت بائی دا وے کون کرے گا؟ اس کی ارینجمنٹ، اس کا سارا اہتمام، اس کے فیصلے کون کرے گا؟ وہی خدا نا، وہی کہ جس نے مجھے یہاں دیا ہے تو وہ مجھے وہاں کیوں نہیں دے گا؟ تو یہ ان کی آرگومنٹ ہوتی تھی. سچی بات یہ ہے کہ بے بنیاد، بیکار، ایبسرڈ، نان سینسیکل باتیں بعض اوقات لوگ بہت کانفیڈنٹلی ایسے انداز کی لاجک میں پیش کرتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے. یعنی ایک بیوقوف آدمی کو کیسے سمجھایا جائے، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، خاص طور پر جب وہ اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ سمجھ رہا ہے اور وہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے اور بات سننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ وہ بات کرتا، یہ لوگ بات ایسے کرتے کہ وہ یہ کہتے کہ یہ سب کچھ ہمیں یہاں ملا ہے اور وہ امید رکھتے ہیں کہ میں مزید ان کو دوں گا. یعنی انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ زندگی تو ایک امتحان ہے بھائی، کسی کو زیادہ ملا ہے یہ بھی امتحان ہے، کسی کو کم ملا ہے یہ بھی آزمائش ہے. نہ جس کو زیادہ ملا ہے اس کا کوئی کمال ہے، نہ جس کو کم ملا ہے اس کا کوئی قصور ہے. یہ اصل میں اللہ کی طرف سے شکر اور صبر کی آزمائش ہے. یہ سب کو نظر آ رہا ہے جو بھی اس آزمائش کو دیکھتا ہے. اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو ایک ایسا موقع بنایا ہے کہ جس میں سب لوگ اپنی اپنی اس آزمائش سے گزریں کہ جو آزمائش اللہ نے برپا کی ہے ان کے لیے، اور اس میں وہ اپنے رویے سے ثابت کریں کہ وہ جنت کے مستحق ہیں. وہاں جا کے فیصلہ ہوگا، ذالک یوم التغابن، ہار جیت کا فیصلہ وہاں ہوگا، کامیابی ناکامی کا فیصلہ وہاں ہوگا. یہاں اگر کسی کو بظاہر کامیابی ملی ہے تو وہ حقیقت میں کوئی کامیابی نہیں، اور اگر اس کو حقیقی کامیابی کوئی سمجھ رہا ہے تو وہ ناکامی ہے. اور یہاں اگر کسی کو نقصان پہنچا ہے، کوئی بظاہر ناکامی ہے، تو اصل میں کوئی ناکامی نہیں. اور اگر انسان اس کو ناکامی سمجھ کے مایوس ہو گیا ہے، یہ اصل میں ناکامی ہے. تو یہ احمق لوگ یہ سمجھتے اور یہ کہتے کہ ہمیں مزید ملے گا. تو فرمایا کہ ثم یطمع، پھر مزید وہ خواہش کرتا ہے، طمع کرتا ہے کہ ان ازید، کہ میں اس کو اور زیادہ دوں گا. یعنی جب اسے یہاں یہ ملا ہے تو قیامت کے دن اس کو میں اور مزید دوں گا. یہ اس کی لاجک ہے. کلا، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ بس ایک ہی اسٹروک سے اس کو ختم کر دے. نان سنس بات، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہونے والا. یہ بالکل بےہودہ بات ہے. یہ ان کی خواہشات ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوں گی. انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ تو ہماری آیات، ہماری نشانیوں سے عناد رکھنے والا نکلا، دشمنی کرنے والا. یعنی اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں انسانوں کے لیے نشانیاں فراہم کی ہوئی ہیں، ایسے ایویڈنسز پرووائڈ کیے ہوئے ہیں کہ جن کو اگر انسان دیکھے تو وہ حقیقت کو جاننے والا بن جائے. زندگی کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کے آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں بہت تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں. یہاں جو بظاہر کامیاب ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، جو ناکام ہے بظاہر وہ بھی چلا جاتا ہے. تو یہ دنیا تو کوئی جیتنے ہارنے کی، کامیابی ناکامی کی جگہ ہی نہیں ہے. انسان کو غور کرنا چاہیے کہ پھر اس کا مقصد کیا ہے. تو فرمایا کہ وہ ہماری آیات کے بارے میں دشمن نکلا. پھر اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی ان آیات کو نازل کرتا ہے جو وحی الہی کی شکل میں ہوتی ہیں، جو انسان کو یاد دہانی کراتی ہیں، اس کو مزید ریمائنڈ کراتی ہیں انہی حقیقتوں کے بارے میں کہ جن کو اس دنیا کی زندگی کے پر غور کرنے کے نتیجے میں انسان پر یوں ہی واضح ہو سکتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگ، یہ قریش کے لیڈرز جن کو ہم نے بہت نوازا، جن کے لیے ہم نے اس دنیا میں وسائل فراہم کیے، اسباب فراہم کیے، یہ ہماری آیات کا دشمن نکلا. سأرهقه صعودا، تو میں اسے چڑھاؤں گا ایک چڑھائی پر. یعنی اب یہ جو آئندہ کی زندگی ہے اس میں اس کو ایک مشکل چڑھائی پر چڑھنا پڑے گا، یہ اب بچے گا نہیں. یہ اصل میں تعبیر ہے ایک اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ جس کو قرآن نے اور جگہوں پر بھی بیان کیا ہے
کہ دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے میں کچھ چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے، یعنی آسان نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہدایت پا لیتے ہیں، آپ کو مشکلات آتی ہیں، آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں، آپ کو بعض اوقات نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ سو انسان اس کو اوائڈ کرتا ہے، آدمی آسان راستہ تلاش کرتا ہے، آدمی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے سے بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حق اور سچائی کو اختیار کرنے کے لیے جو اس سے تقاضا کیا گیا تھا کہ وہ چڑھائی چڑھے، اس نے اس سے انکار کر دیا، تو اب اپنے غلط رویے کے نتیجے میں آخرت میں وہ چڑھائی چڑھے گا۔ سأرهقه صعودا، میں اس کو عنقریب ایسی چڑھائی چڑھاؤں گا کہ جو مشکل دشوار ہوگی۔ یہ اب وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے پیغام کو پانے کے بعد اس کے انکار کرنے والے بن گئے۔ اس انکار کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، یا آپ یوں سمجھیے کہ اس کی جو ایک شکل بنتی تھی، اس کی تصویر کشی اب اللہ نے اگلی چند آیات میں کی۔ فرمایا کہ انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اور بات بنائی، یعنی یہ جو اس کی عناد ہے، یہ جو اس کی دشمنی ہے، یہ اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ قرآن کے بارے میں قرآن کے ماننے والوں نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی قرآن مجید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کو اللہ کی کتاب ہم پہنچا رہے ہیں تو اس کو ذرا پڑھو، اس پر غور کرو۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی اس قرآن نے مجھ کو امپریس کیا ہے تو یہ قرآن دوسروں کو بھی امپریس کرے گا۔ یہ ایسی غیر معمولی کتاب ہے کہ اس کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ اہل ایمان صحابہ کرام ان قریش کے لیڈرز کے سامنے اللہ کی کتاب پیش کرتے اس امید کے ساتھ کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیا کرتے، انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اور ایک بات بنائی، قتل کیف قدر، اور برا ہو اس کا اس نے کیا بات بنائی۔ یعنی ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص ہے کہ جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لیجئے یہ قرآن ہے، اس کو پڑھیے۔ اب دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، اب اس موقع پر ظاہر ہے آدمی کو کچھ ایکٹنگ کرنی پڑے گی نا، لوگوں کے سامنے کچھ پرفارمنس کرنی پڑے گی۔ تو یہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے ایک سوچا اور ایک بات بنائی، اور جو بات بنائی ظاہر ہے کہ وہ اب ایک سٹرگل جاری شروع ہو گئی ہے۔ اس نے طے کر لیا ہے کہ مجھے اس کو ماننا نہیں ہے، میں نے اس کو ٹھیک طرح سے پڑھنا ہی نہیں، اور میں نے اس دوسرے آدمی کو جس نے مجھے پڑھنے کو کہا ہے اس کو بھی یہ باور کرانا ہے کہ یار آئی ایم ناٹ امپریسڈ، مطلب کر لو جو کرنا ہے۔ سو یہ اس کی تصویر کشی ہے۔ اس نے سوچا اور بات بنائی، فقتل کیف قدر، اور برا ہو اس کا اس نے کیسی بات بنائی۔ ثم قتل کیف قدر، پھر برا ہو اس کا کہ اس نے کیسی بات بنائی، یعنی جان بوجھ کر اس نے ایک تماشا کیا ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، سامنے کے لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ میں اس سے متاثر نہیں ہوتا، میرے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ گری ہوئی حرکت ہے کہ جس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے۔ یہ جان لیں کہ ہم ظاہر میں بہت سے کام کرتے ہیں، اچھے بھی کرتے ہیں، برے بھی کرتے ہیں۔ جو کام برے ہوتے ہیں جب نظر آتے ہیں تو آدمی محسوس کرتا ہے برے کام ہیں، لیکن برائیوں میں ایک بڑی برائی وہ ہے جو کبھی نظر ہی نہیں آتی، اور وہ انسان کے اندر کی وہ سوچ ہے، انسان کا وہ رویہ ہے کہ جس میں اس کے سامنے کوئی سچائی آ جاتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں ماننا۔ یہ اصل میں اس سٹرگل کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ایک چیز طے کر لیتا ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ تبصرہ کروں گا، میں اس کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اور ہو کیا رہا ہے، وہ اصل میں وہ سٹرگل رہی ہے کہ جو آپ یقین جانیے کہ دنیا کی اصل سٹرگل، اس دنیا کا اصل امتحان، اس دنیا کی اصل کشمکش، اس دنیا میں اصل جنگ
وہ ہے کہ جو ہمارے اندر جاری ہے، جس میں ہمارے سامنے حقیقتیں آتی ہیں، باتیں آتی ہیں، آراء آتی ہیں، لوگوں کے بارے میں انفارمیشن آتی ہے، اور ایک ہمارا ضمیر ہے کہ جو ہم کو بتاتا ہے کہ سچائی یہ ہے اور یہ غلط چیز ہے، اور ایک ہماری خواہش، ہماری انا ہے کہ جو ہم کو صحیح بات کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے مائل کرتی ہے، اس کو اپنی مرضی دنیاوی اغراض کی خاطر توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہاں تبصرہ ہے، یہ تبصرہ بڑا ریلیونٹ تبصرہ ہے کہ اس نے بات بنائی، برا ہو اس کا، پھر برا ہو اس کا، یہ کیسی بات بنائی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ سارا غضب، ساری تباہی یہاں ہوتی ہے دل میں، کہ عام طور پر بھی جو ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تو اندر آدمی فراڈ کر رہا ہوتا ہے، دھوکہ کر رہا ہوتا ہے، آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، آدمی مکاری کر رہا ہوتا ہے، آدمی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، نہیں میں نے اس کو منہ توڑ جواب دینا ہے، مجھے معلوم ہے صحیح بات کیا ہے، بٹ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں سارا جو ہے نا فساد وہ یہاں ہے، چنانچہ اللہ نے اس کو کنڈیم کیا۔ اللہ جو جانتا ہے، اللہ ہی ہے کہ واقف ہے ہمارے تمام ظاہر و باطن سے۔ ثم نظرا، پھر اس نے دیکھا، یعنی ادھر لوگوں کو دیکھا۔ ظاہر ہے آدمی کو جب لوگوں کو امپریس کرنا ہو، ایکٹنگ کرنی ہو تو یہ سارا کام کرے گا۔ ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، گریمس کیا، شکل بنائی، ہے نا؟ یہ سارے، اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں سارے کام ہم بھی کرتے ہیں، سو آپ امیجن کر سکتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ نہیں کرتا تو بہت شریف آدمی۔ یہ گھٹیا حرکتیں اللہ معاف کرے ہوتی ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ اس نے کیا قرآن کے مقابلے میں کہ جو بات اندر ہے اس کو دبانے کی کوشش کی اور ایک امپریشن کریٹ کیا کہ نہیں کیا، منہ بنایا۔ اور جب اس طرح سے آدمی منہ بناتا ہے تو ہمیشہ اس سے اوور ایکٹنگ ہوتی ہے، آدمی صاف ہوتا ہے بندہ جو ہے یہ فضول کام کر رہا ہے۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے منہ موڑ لیا، پلٹا، اور واستکبر، اور تکبر کیا۔ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بطر الحق اور ایک غمط الناس، حق کے آگے اکڑنا، دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ آپ یوں سمجھیے کہ دوسری چیز پہلی چیز کی وجہ بنتی ہے، کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے تو آپ کو یہ توفیق ہی نہیں ملے گی کہ آپ حق کے آگے جھک جائیں، اس لیے کہ حق تو آتا ہے اپنے چینل سے، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے چینل سے آئے۔ تو وہ جب آئے گا تو آنے کے بعد وہ تقاضا کرے گا کہ یہ جہاں سے بھی آیا آپ کو اس کو ماننا ہے، لیکن اگر آپ یہ طے کیے ہوئے ہیں کہ میں بعض لوگوں کی زبان سے سننا ہی نہیں چاہتا، میں بعض لوگوں کو اپنے سے گھٹیا سمجھتا ہوں، اس لیے ان کی بات اگر آئے گی تو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ریجیکٹڈ، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو آدمی کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا کہ ثم ادبر واستکبر، اس نے منہ موڑا، وہ پلٹا، اور استکبر، اس نے تکبر کیا۔ فقال، پھر اس نے کہا، ان ھذا الا سحر یوسر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ یہ اب سٹیٹمنٹ ہے، تو آپ سوچئے کہ ایک وہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو آدمی بہت صحیح کانفیڈنٹ انداز میں عین شین قاف صحیح ایکسنٹ پروننسیشن کے ساتھ بولتا ہے، اور ایک اس کے پیچھے وہ جھوٹ ہوتا ہے جو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس نے بالآخر جو سٹیٹمنٹ دی وہ یہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، تو زبان میں کچھ ان کو مہارت حاصل ہو گئی ہے، بیان پر کچھ قدرت حاصل ہو گئی ہے، ورنہ یہ بس زبان کی جادوگری ہے جو چلی آ رہی ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ کوئی اللہ کا کلام تھوڑی ہے، یہ انسانوں کا کلام، یہ اس نے کہا۔ تو یہ بڑی خوبی کے ساتھ قرآن مجید نے ایک تصویر کشی کر دی کہ کیسے یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی حق کا انکار کرتے ہیں اور اس میں پھر کس طرح سے ظاہری طور پر ایک رویہ اختیار کرتے ہیں جس کو فار وانٹ آف بیٹر ایکسپریشن میں بار بار کہہ رہا ہوں کیسے ایکٹنگ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی اداکاری ہے
کہ آدمی جانتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو پیش کرنا چاہتا ہے، جو لوگوں کے سامنے امپریشن، اس کے لیے پھر وہ یہ ساری حرکتیں کرتا ہے۔ سأصلیہ سقر، میں ان قریب اس کو دوزخ میں ڈالوں، یعنی یہ اس کا رویہ، یہ بچ نہیں سکے گا، خدا کے کلام کے آگے یہ اکڑ رہا ہے، صحیح بات جاننے کے باوجود اس کو وہ مسخ کر رہا ہے، اس کے بارے میں وہ سختی کا رویہ اختیار کر رہا ہے، اکڑ کا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھے کہ وہ جہنم کیا ہے؟ فرمایا لا تبقی ولا تذر، وہ ایسی جگہ ہے کہ جو نہ ترس کھائے گی اور نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، اور وہ چمڑی جھلس دے گی، یعنی انسان کی جو کھال ہے اس سے جھلس جائے گی۔ علیہا 19، اور اس پر مقرر ہوں گے 19، مقرر ہوں گے 19، یعنی 19 فرشتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، یہ قرآن میں بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یہ جنت ہو یا جہنم، وہ دنیا کے جو ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ دنیا اللہ جب ڈسکرائب کرتا ہے تو متشابہات کی زبان میں کرتا ہے، میٹافوریکلی کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بیان ہو گیا اس کو بس تم اتنا ہی سمجھ سکتے ہو، اس لیے کہ تم نے اصل چیز تو دیکھی نہیں ہے۔ تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ نے تمہاری زبان میں ایک انداز اسلوب اختیار کر دیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو بات کہی گئی ہے حقیقت ہمارے جاننے کے لیے اتنی ہے، اور جو بیوقوف لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ اسی کو ایک بنائیں گے بنیاد بات کو مزید کریدنے کے لیے اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے نہیں بنائے آگ والے، یعنی آگ کے لیے، دوزخ کے لیے فرشتے کے لیے جو سنبھالنے والے لوگ سوائے فرشتوں کے، یعنی ہم نے وہاں ذمہ داری جو عائد کی ہے وہ فرشتوں کی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 19 کون ہوں گے؟ یہ 19 فرشتے ہوں گے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے نہیں بنایا ان کی گنتی کو مگر ایک آزمائش، فتنہ ان لوگوں کے لیے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں وہ انکار کے لیے بہانے چاہتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ انسان جب نہیں ماننا چاہتا تو پھر وہ طرح طرح کے جتن کرتا ہے کہ کسی طرح سے کوئی بہانہ، کوئی دلیل، کوئی سامنے آ جائے اور میں انکار کر دوں، اس کو اٹھا کے پھینک دوں۔ تو جب ان کے سامنے 19 فرشتوں کا ذکر آیا تو انہوں نے بہت موقع غنیمت جانا کہ یہ ایک اچھی بات سامنے آ گئی ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ تو فرمایا کہ وما جعلنا عدتهم، اور ہم نے نہیں بنایا ان کی گنتی کو الا فتنة للذین کفروا، سوائے ایک فتنے کے، آزمائش کے ان لوگوں کے لیے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین ہو جائے ان کو کہ جو کتاب دیے گئے، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان مزید بڑھے، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، اور نہ شبے میں مبتلا ہوں وہ لوگ کہ جو کتاب دیے گئے، والمومنون، اور نہ ہی اہل ایمان۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اصل میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ جب آپ کسی حق کو مانتے ہیں تو آپ اس کو ماننے میں جو آپ کا یقین ہوتا ہے، آپ کا اعتماد ہوتا ہے، وہ گریجولی بڑھتا ہے اور کبھی کبھی گھٹتا بھی ہے، لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ سٹیگنیٹ کرتا ہے، ایک جگہ کھڑا رہتا ہے۔ تو اس میں جو بڑھنے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے ایک سچائی کو پیش کیا تو سارے لوگ تو اس کو نہیں مانیں گے، کچھ لوگ اس کے مخالف ہوں گے، تو جو مخالف ہوں گے وہ اپنی مخالفانہ باتیں کریں گے اور آپ ان کی باتوں کو دیانتداری سے سنیں گے، اور جب آپ ان کی باتوں کو دیانتداری سے سنیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ تو بڑی بیکار قسم کی تنقید۔ الحمدللہ
جو بات ہم مان رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں یوں بیان کر رہے ہیں کہ 19 فرشتوں کا ذکر ہوا اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ جہنم میں اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ اس پر اہل کفر نے، انکار کرنے والوں نے مخالفت کی اور اپنا گولہ بارود پھینکنا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے کیا ہی ان کی آزمائش کے لیے، کہ وہ ان کے لیے آزمائش بن جائے، اور اس لیے بھی کیا کہ اچھے اہل کتاب اور اہل ایمان ان کے یقین اور ایمان میں اضافہ ہو۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی حقیقت کو مانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر آپ کو اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ مخالف لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کی مخالفانہ باتوں کو دیانتداری سے سننے کے نتیجے میں آپ کے اندر حقیقی ایمان اور یقین بڑھتا ہے۔ جذباتی طور پر لوگوں کی مخالفت کر کے ان کو برا بھلا کہہ کے کچھ نہیں بڑھتا، سوائے اس کے کہ جذبات بڑھتے ہیں۔ ایمان جس کو کہا جاتا ہے وہ تو اصل میں اس حقیقت کا نام ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور وہ دلائل سے پیدا ہوتی ہے، وہ سچائی ہے کہ جس کو اللہ انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے اور اس کے بڑھنے، اس کے مضبوط ہونے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان موقعوں میں ایک موقع یہ ہوتا ہے کہ مخالفانہ باتیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو سچائی کو جاننے ماننے والے ہیں ان مخالفانہ باتوں کو دیانتداری سے سنتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ جب وہ بات کرے تو ان کا منہ توڑ جواب ہم نے دینا ہے تاکہ یہ بات ہی نہ کرے۔ یہ نہیں کرتے کہ اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ ان کی بات ہی نہ سنو، اگر تم نے بات سنی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ بھائی وہ ہدایت ہی کیا کہ جو کسی فضول بات کو سننے کے بعد گمراہ ہو جائے، اور اگر یہ ایسی ہدایت ہے تو اس کو بہتر یہ ہے کہ گمراہ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت سچائی ہوتی ہے، سچائی حق ہوتی ہے، حق کے دلائل ہوتے ہیں، وہ انسان کو مطمئن کرتی ہے، وہ آسمان سے نازل ہونے والا وہ پیغام ہے کہ جو انسان کو مطمئن کرنے آیا ہے۔ وہ کوئی گپ بازی نہیں ہے، وہ کوئی برین واشنگ کے نتیجے میں جذباتی طور پر لوگوں کو جذبات کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو وہ سچ ہے، وہ حق ہے کہ جو جتنا آپ سنیں گے، جتنا آپ جستجو کریں گے، جتنا آپ دوسری باتیں پر غور کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ سبحان اللہ، بات اور واضح ہو رہی ہے۔ تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے، امید ہے کہ میں اس آیت سے ڈرفٹ نہیں کیا میں نے، یہ آیت اصل میں یہی بات بتا رہی ہے کہ یہ اہل کتاب کے یقین میں اور اہل ایمان کے ایمان میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے اضافہ ہوتا ہے کہ مخالفت کرتے ہیں جذبات میں، بےہودہ قسم کی باتوں کے ساتھ، اور دیانتداری سے سننے والے کہتے ہیں کہ الحمدللہ، یہ تو مزید واضح ہو گیا کہ بات ٹھیک ہے۔ فرمایا وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور یہ ہم نے اس لیے بھی کیا، یعنی یہ 19 فرشتوں کا ذکر اس لیے بھی کیا تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، والکافرون، اور کافر بھی، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ یہ اللہ نے کیا چاہا مثال بیان کر کے، یعنی مذاق اڑائیں، دیکھو 19 فرشتے، کمال ہو گیا، 19 فرشتوں کو تو ہم ہی نمٹ لیں گے، 19 کیا چیز ہوتی ہے جی، اینڈ سو آن، نہ جانے کیا کیا فضول باتیں انہوں نے کی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے دونوں طرح کے فائدے ہو گئے۔ جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کی مخالفت اور نمایاں ہو گئی، ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا، اور جو اہل ایمان ہیں اور جو اہل کتاب میں سے بھی سچائی جاننے والے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی بات بالکل صحیح ہے، اور یہ اعتراض کرنے والے بالکل بیکار اعتراض کر رہے ہیں۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح سے گمراہ کرتا ہے اللہ جن کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟
یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بعض لوگوں کا خاندان پسند آ جاتا ہے، یا بعض لوگوں کی شکلیں پسند آ جاتی ہیں، یا بعض لوگوں کا کوئی آواز پسند آ جاتی ہے اور کہتا نہیں میں نے اس کو ہدایت دینی ہے اور میں نے اس کو گمراہ کرنا ہے۔ نہیں، قرآن اس کو تفصیل سے بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو ہدایت پانے کی صلاحیت دی ہے، ہر انسان کو نیکی اور بدی کا شعور دیا ہے، اور ہر انسان کو آزادی دی ہے۔ آپ اپنی آزادانہ مرضی سے جب نیکی کو اختیار کرتے ہیں مشکلات کے باوجود، اور بدی کو چھوڑتے ہیں اس کی تمام تر ٹیمپٹیشنز، تمام تر اس کے لالچ کے باوجود، تو اللہ پھر آپ کے اندر اس بات کی صلاحیت اور توفیق پیدا کرتا ہے کہ آپ سچائی کو اور جانیں اور نیکی کو اور اختیار کریں۔ جب ایک شخص اللہ کی دی ہوئی فطرت کو پاک صاف رکھتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے اور اس کو بگڑنے سے روکتا ہے، اور پھر اللہ کا پیغام ایسے لوگوں کے سامنے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کی توفیق دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس روشنی کو سمجھنے کی بھی توفیق دیتے ہیں کہ جو اللہ نے اس اندر کی روشنی پر مزید روشنی نازل کی، جس کو اللہ نے نور علی نور کہا۔ ایک روشنی ہمارے اندر ہے، ہماری فطرت کی روشنی، اور ایک روشنی باہر وحی الہی کی روشنی ہے۔ وہ روشنی اس روشنی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، بشرطے کہ یہ روشنی موجود ہے۔ لیکن اگر انسانوں نے جھوٹ کے نتیجے میں، مکاری کے نتیجے میں، دشمنی دوسروں کے نتیجے میں، مخالفانہ روش اور حق کا اعراض، یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہو، فراڈ کرتے ہوں، بے حیائی کرتے ہوں، برائی کو عام کرتے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کے دل سے ہدایت کو پانے اور اختیار کرنے کی صلاحیت کو ان سے لے لیتا ہے، ان سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ جو اللہ فرماتا ہے، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں لوگوں کے سامنے، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ہدایت پاتے ہیں، یہ اللہ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون گمراہی کا مستحق ہے۔ فرمایا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح سے اللہ گمراہ کرتا ہے جن کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور تمہارے رب کے لشکروں سے کوئی نہیں واقف سوائے اس کے۔ یعنی یہ ان لوگوں کے اندر جو ایک عناد اور ایک تکبر پیدا ہوا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ یہ بھی انسان کا ایک بڑا فتنہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بہت صلاحیتیں دی، انسان کو غیر معمولی عقل دی ہے، لیکن انسان اپنی صلاحیتوں اور اپنی عقل کے بارے میں مبالغہ آمیز رویہ اختیار کرتا ہے، ایگزیجریٹڈ۔ اس کا خیال یہ ہے کہ میں سب کچھ جان سکتا ہوں، ہم نے کائنات کو فتح کر لیا ہے، ہم نے ہر چیز سے واقفیت حاصل کر لی ہے، اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نہیں جان سکتے۔ اس لیے اگر آپ ہمیں یہ باور کرا رہے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے 19 فرشتے، کہ ان کو بس آپ ظاہر میں ہی سمجھیں، ان کی حقیقت کیا ہے یہ آپ نہیں جان سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بھی چیز ہے کہ جس کو ہم نہ جانتے ہوں، جبکہ ہم نے دنیا میں اتنا کچھ پا لیا، اتنی ترقی کی۔ فرمایا کہ وما یعلم جنود ربک الا ھو، تمہارے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور یہ تو لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی بیان ہوا ہے یہ آخرت کے آنے سے پہلے لوگوں کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ کی طرف سے یاد دہانی۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، ہرگز نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس مذاق اڑانے میں یہ بھی تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ آ کیوں نہیں جاتی آخرت، قیامت، یہ مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے۔ والقمر، میں گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں چاند کو، واللیل اذ ادبر، اور رات بھی جب وہ
پیٹ پھیر لیتی ہے، مڑ جاتی ہے۔ والصبح اذا اسفر، اور صبح بھی جب وہ روشن ہو جاتی ہے کہ انہا لإحدی الکبر، یہ ماجرا بڑے ماجروں میں سے ہے، یعنی قیامت کا ماجرا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چاند کا آنا جانا مختلف مراحل سے گزر کے دن کا آنا اور رات کا غائب ہونا اور رات کا آ جانا اور دن کی روشنی کا غائب ہو جانا، یہ سب کائنات کے جو مختلف مناظر ہیں یہ اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو چیزیں ہونے والی ہیں ان کے ہونے کا اس کی ایک ترتیب ہے، اس کا ایک شیڈیول ہے، وہ ایک خاص طریقے سے آتی ہے۔ اس طرح قیامت کا آنا بھی جو اللہ کے ہاں طے ہے، یہ بھی اپنے وقت پر، اپنے موقع پر آئے گی۔ جیسے صبح کا آنا لازم ہے، رات کے وقت کوئی شور مچائے کہ کیا مذاق کرتے ہو، کیا جھوٹ بولتے ہو کہ صبح ہوگی، کہاں ہے صبح، یہ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت پیش آئے گی کہ بھائی وہ اپنے وقت پہ آئے گی، تمہاری فرمائش اور تمہاری بے چینی سے نہیں آئے گی۔ یہی معاملہ قیامت کا بھی ہے۔ قیامت کا آنا ٹھہر گیا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ دنیا سمجھی ہی نہیں جا سکتی جب تک کہ قیامت کو نہ مانا جائے۔ لیکن یہ کہ آپ کی اور میری مرضی سے آئے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آئے گی اسی ترتیب سے جو ترتیب اللہ نے طے کی ہوئی ہے، اور یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک خبردار کرنے والا ایک معاملہ ہے اللہ نے جو اختیار کیا ہے انسانوں کے لیے۔ لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر، یہ ان کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تو آگے بڑھے یا پیچھے ہٹ جائے۔ ان یتقدم او یتأخر، یعنی چاہے تو ماننے کے لیے آگے بڑھ جائے اور چاہے تو وہ گریز کرے اور پیچھے ہٹ جائے۔ اللہ نے اس دنیا میں کسی کو مجبور نہیں کیا، یہ دنیا میں تو اللہ کی طرف سے یاد دہانی آئے گی اور یہ پھر لوگوں کو انوائٹ کرے گی، یا وہ مان لیں گے یا وہ گریز کریں گے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، لیکن یہ بات جان لو کہ ہر انسان، ہر نفس اپنے عمل کے بدلے میں پھنسا ہوا ہے، رہن میں ہے۔ یعنی انسان دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اس کے بعد اس کو اس کے برے اعمال پکڑ لیں گے، وہ پھر چھڑایا نہیں جا سکے گا، وہ رہن جیسے ہوتا ہے اس طرح سے یہ بالکل محدود ہو جائے گا، پابند ہو جائے گا۔ اس لیے یہ لوگ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ رویہ ان کے لیے خود وبال جان بن جائے گا۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والے۔ یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ آخرت میں اللہ کی طرف سے جب حساب کتاب ملے گا تو کامیاب لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو فرمایا کہ سب انسان اپنے اعمال یعنی بد اعمالیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے سوائے دائیں ہاتھ والوں کے۔ فی جنات یتساءلون، وہ باغات میں ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، اور وہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، یعنی کیا بنا کہ تم جہنم میں پڑے ہوئے ہو۔ قالو، تو وہ کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور نہ ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم ایسی ہنسی مذاق کٹ حجتیاں کرتے تھے، یعنی we were never serious about God's message۔ وہ آیا، ہم نے ہنسی مذاق کیا، معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی ہے ہی اسی لیے کہ تھوڑا وقت گزارو، گپ شپ کرو، مزے کرو، کہیں ادھر جاؤ کہیں ادھر جاؤ اور باقی وقت گزر جائے۔ تو نہ ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا نماز پڑھ کر، نہ ہم نے بندوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کر کے تعلق قائم کیا کہ ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور یوں ہی بس کچھ گپیاں کرتے اور ہنسی مذاق کرتے۔ فَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو ہم نے جھٹلایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ رویہ اختیار کریں گے، جنہوں نے دنیا ہی کے عیش کو اپنی اصل منزل سمجھ لیا، اسی کو اصل مقصد سمجھ لیا، ان کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ پھر آخرت کے دن کو، بدلے کے دن کو مانیں۔
فرمایا ہم اس کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی موت آ گئی، یعنی یقین کی گھڑی، یعنی ہمارا وقت آ گیا۔ فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، تو اب ان کے لیے کوئی سفارش کرنے والے کی سفارش کام نہیں آئے گی، یعنی اب یہ یہاں پکڑے گئے ہیں، ان کو زندگی کا جو موقع ملا تھا وہ انہوں نے کھو دیا، اور اب ان کے کوئی چیز خارج سے کام آنے والی نہیں ہے۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، تو آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی ان کو یہ یاد دہانی پہنچائی جا رہی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ اس سے اعراض کر رہے ہیں، اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ ایسے گدھے ہیں کہ جو بدک گئے اور بھاگ رہے ہیں، فرت من قسورہ، شیر کے ڈر سے، یعنی کوئی شیر ان کے سامنے ہے اور وہ ایسے بدک کے بھاگ رہے ہیں کہ یہ پیچھے مڑنے کا نام نہیں لے رہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام آیا ہے جس کے نتیجے میں ایسے ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے، اور ایسے یہ بدک رہے ہیں جیسے کہ بدکے ہوئے گدھے ہوتے ہیں جو شیر کی کو دیکھ کر بھاگ پڑتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، نہیں بلکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جائیں کھلے کھلے صحیفے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو وہ پیغام ملے کہ جس پیغام سے ان کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ ان کی ذہنیت یہ تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام ان کو ملا جو ہم سے دنیاوی طور پر کمتر ہیں، اور ہم کے جو دنیا میں ترقی پا کے اس مقام تک پہنچے ہیں، ہم اس سے محروم ہو گئے۔ تو ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے صحیفے دے دیے جائیں۔ کلا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا اندیشہ نہیں رکھتے، یعنی انہوں نے کبھی اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے اور انہیں اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے اس کو یکسر اس کا انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کا یہ رویہ اب سامنے آ رہا ہے۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یعنی آپ اے پیغمبر ان کی پرواہ نہ کریں، ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہ تذکرہ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، مگر کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جو جس کے لیے اللہ چاہے۔ یعنی یہ بات آگے بھی ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ اللہ کے پیغام سے فائدہ وہی اٹھائیں گے کہ جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے، مگر فائدہ کون اٹھانا چاہے گا؟ فائدہ وہی اٹھانا چاہے گا کہ جس کو اللہ فائدہ اٹھانے کی طرف مائل کرے گا، جس کے اندر خواہش پیدا کرے گا۔ یہ دو صورتوں بعد ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس کو ایک اور انداز میں بیان کریں گے کہ تم نہیں خواہش کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ کے پیغام کے بارے میں دلچسپی، ہدایت کی طرف متوجہ ہونا، یہ میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ مثال کے طور پر ایک دن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صبح اٹھیں آپ اذان کی آواز آئے، کہیں میرا موڈ نہیں ہے، دلچسپی ختم ہو گئی، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری جو دلچسپی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو دلچسپی پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہے کہ جو بہت سو میں نہیں کرتا، لیکن یہ دلچسپی بھی اللہ پیدا کرتا ہے میرٹ پر۔ خدا تعالیٰ کے ہاں ایک طریقہ طے ہے کہ جس کے بعد لوگوں میں سے بعض کے اندر وہ دلچسپی کی توفیق پیدا کرتا ہے اور بعض کے اندر نہیں کرتا۔ تو فرمایا وما یذکرون، یہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ وہ اہل التقوی، اور وہ اہل تقوی، یعنی وہ تقوی والوں کو
انکریج کرتا ہے. وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہی اس کے بھی مستحق ہیں کہ ان کی مغفرت ہو. یعنی اہل تقویٰ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کو اللہ کی طرف سے یہ توفیق ملتی ہے، اور وہی اہل تقویٰ ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے یہ مقام مرتبہ بھی ملتا ہے کہ وہ جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ اس کی معافی کے مستحق ٹھہرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اللہ تعالیٰ نے اپنی صورتیں اس طرح سے ڈیزائن نہیں کی ہیں کہ دو صورتیں ایک سائز کی ہوں. تو کوئی صورت اپنے مضمون کے لحاظ سے طویل ہوگی، کوئی کم ہوگی. آج والی سورہ کچھ طویل تھی. سر یہ ہمیشہ جب یہ سوال ہوتا ہے، جب بھی ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، تو اس میں بہت سے ابہام لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. تو آپ کی بات سے کیا یہ ظاہر ہوتا ہے جو آپ کو کہ اللہ دلچسپی اس میں پیدا کرتا ہے جس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے، جو جس کا مورلز ویلیوز جس کی ٹھیک ہیں، جس کی ڈیلی ڈیلنگز میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، چیزیں جو وہ کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں دلچسپی کا اللہ کوئی سامان پیدا کرتا ہے. ایک تو یہ سوال سر. دوسرا یہ کہ قیامت جس دن انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ جس وقت ایک نزا کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت اس کو دکھا دیا جاتا ہے، یہ خیال ہے، ایک تاثر ہے کہ اب جب اس کا وہ وقت جس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی تو اس کو کچھ اپنا جو حشر ہے یا اس کو وہ اپنی چیز اس کو نظر آ جاتی ہے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی تو قیامت اس دن برپا ہو گئی، ایک صغرا قیامت صغرا سی اس کے لیے اس دن ہی دکھا دی گئی اس کو؟ اس پر بھی کیجیے. یعنی یہ جو دوسری بات ہے اس کو تو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ماتا جو مر گیا فقط قامت قیامت، تو اس کی قیامت واقع ہو گئی. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ موت کے بعد ہمارے اعمال تو ختم ہو گئے، اب ہم کوئی اور کنٹریبیوشن تو کر ہی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے اس کے بعد تو نیکسٹ جو بڑا ایونٹ ہے وہ قیامت ہی ہے. درمیان میں اللہ تعالیٰ جو معاملہ کریں گے وہ وہی جانتا ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے ہم سب کی ایک چھوٹی قیامت تو آئے گی جس میں کہ ہمارا خاتمہ ہو جائے گا. اور اس میں بھی یہ بات صحیح ہے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بالعموم اس کی دو سٹیجز ہیں. ایک سٹیج وہ ہے کہ جس میں ابھی اگرچہ کہ آپ دنیاوی لحاظ سے مرے نہیں ہوتے بلکہ زندہ ہوتے ہیں، مگر آپ کو یہ پوری طرح سے یقین ہو جاتا ہے کہ اب خاتمہ ہو چلا، اس کے بعد مزید اب مہلت ہمارے پاس نہیں ہے. اس کی کیا تفصیلات حقیقت ہے یہ ہم نہیں جانتے. پہلے سوال کا جواب ہے جی ہاں، بے شک ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ خود کرتے ہیں کہ کس کو ہدایت میں دلچسپی حاصل ہوگی اور کس کو نہیں ہوگی. قرآن مجید میں سورہ ہے سورہ مطففین، میرا خیال ہے یہ سورہ نمبر 81 ہے، 81 نہیں اس سے آگے ہے 83 84، جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ فرمایا ویل للمطففین، بربادی ہو ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے تلواتے ہیں تو پورا پورا تلواتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب وہ ناپ کر یا تول کر بیچتے ہیں تو وہ ڈنڈی مارتے ہیں، کم بیچتے ہیں. کیا نمبر ہے سورہ؟ 83. اَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا انہوں نے گمان کیا کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے لیوم عظیم، ایک عظیم دن کی جواب دہی کے لیے. کون لوگ؟ یہ تاجر جو فراڈ کرتے ہیں. فراڈ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس خوبی سے بیان کیا ہے کہ عجیب بات ہے کہ جب یہ لوگوں سے خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جتنے پیسے دیتے ہیں اتنا ہی مال طلب کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ دیا تو میں نے تمہیں 3 کلو کا پیسہ ہے، 3 کلو چینی کے پیسے ہیں، دو مجھے 2.5 کلو. یہ نہیں کہتے، پورا پورا دلواتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ یہی لوگ
جب بیچنے پر آتے ہیں تو وہ پیسے زیادہ لیتے ہیں اور دیتے کم ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ انسان جانتا ہے. چور کبھی چوری کرتے ہوئے اس کی خواہش نہیں کرتا کہ دیکھو میں نے چوری کی ہے، اے کاش کہ میرے گھر بھی کوئی چوری کرے. وہ کبھی اپنے چور بھائیوں کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کیوں محروم رکھا ہوا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. آدمی جانتا ہے، انسان کو معلوم ہے، لیکن وہ خواہشات کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. یہ میں نے تمہید باندھی ہے. آگے چل کے غالباً آیت نمبر 17-18 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اسی سورہ کے کہ اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، یعنی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ایسے ہی گپے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کلا، نہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کا زنگ چڑھ گیا. یعنی یہ جو فراڈ کرتے ہیں اپنی دکانوں پر، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے دل پر وہ زنگ چڑھ گیا ہے جس کے بعد ان کو قرآن کی روشنی دل تک پہنچ ہی نہیں سکتی. چنانچہ ٹکرا کے واپس لوٹ جاتی ہے اور مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے ہی افسانے ہیں، ہمیں ڈرانے کے لیے آئے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اصل میں یہ انسان کا اخلاق اور کردار ہے کہ جو اللہ کے ہاں یہ طے کرتا ہے. اور اخلاق کردار میں بھی آپ کو ایک آج بات زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آئی، اس کا ایک بڑا اہم حصہ، زیادہ بڑا حصہ اندر ہوتا ہے. باہر تو کبھی کبھی نہیں، بہت نیکی کی ایکٹنگ بھی کرتے ہیں. مطلب میری اس وقت مجبوری ہے کہ میں آپ کے سامنے نیکی کی باتیں کروں. اگر میں برائی کی باتیں کروں گا تو آپ آئندہ میری بات سننے نہیں آئیں گے. لیکن اصل نیکی تو اندر ہوتی ہے. اصل جو انسان کے اللہ کے ساتھ تعلق ہے، حق کے بارے میں سنجیدگی ہے، وہ تو انسان کے باطن میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک موٹی بات بتا دی ہے. اس میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا میں ابھی جواب نہیں دے رہا. ابھی مجالس اور بھی ہونی ہے تو سلسلہ چلنا رہیے. میں سوال مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے پہلے بھی اٹھائے تھے لیکن ایک مرتبہ پھر میں پیدا کر رہا ہوں. جب یہ میں بات بیان کرتا ہوں، یہ بات قرآن کی، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ ہدایت کس کو دیتا ہے اور گمراہ کس کو کرتا ہے، یہ قرآن نے بیان کر دیا. مگر جب بھی یہ بات بیان ہوتی ہے تو اس میں دو سوالات لازماً سامنے آتے ہیں. بس میں سوال اٹھا کے ختم کر رہا ہوں اور اس پہ پھر کبھی ڈسکشن کریں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت لوگوں کے کام آنے والے، بہت سچے، بہت ہمدرد، وعدہ پورا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دین کی ہدایت نہیں ملی. دین کی ہدایت نہیں ملی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا اگر صحیح جواب نہ دیا گیا تو میری ساری تقریر ضائع ہو جائے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو دینی ہدایت پائے ہوئے. بھائی دینی ہدایت کیا ہوتی ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن سے دلچسپی ہے، مسجد میں جانا ہے، دین کے کام ہیں. آپ کہیں یہ دین کی ہدایت پا گیا، لیکن دائی جھوٹا، فراڈ. یعنی وہ کہتے ہیں نا، مجھے کسی نے کہا کہ آپ فلاں اس میں جائیں دفتر میں تو آپ ایک قدم رشوت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن اسی دفتر میں آپ جب ظہر اور عصر کی نماز میں جائیں ان کی مسجد میں تو ایسا ایمان افروز منظر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ اللہ، یہ کیا چکر ہے. تو یہ سوال تو پیدا ہوتے ہیں دونوں، لیکن یہ کہ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر سوال کا جواب ملے. مگر یہ بات اصولی طور پر بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اچھا انسان ہے اس کو ہدایت ملے گی.
اور جو برا انسان ہے اس کو ہدایت نہیں جواب نہیں مل رہا. یہ تو سسپینس پیدا کیا. سب سے important. اچھا تو میں اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا ہوں. اب تو بہت آپ کو You have to answer. دیکھیں میں جواب دے رہا ہوں لیکن کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ میرے جواب ٹھیک ہوں. آپ بھی اس پہ غور فرمائیں. پہلے سوال کے میرے ذہن میں دو امکانات آتے ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ آپ وہ نیک آدمی کہ جس کے ہدایت نہ پانے پر آپ حیرت میں مبتلا ہیں، ہو سکتا ہے کہ نیک نہ ہو، اس لیے کہ ایک نیکی کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں، عادتاً اچھے ہوتے ہیں، ٹریننگ ان کی اچھی ہوئی ہوتی ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ تم ان سے ملنے جا رہے ہو، ذرا خیال رکھنا، تم محسوس کرو گے کہ وہ مسکرا رہے ہیں حالانکہ مسکرا نہیں رہے ہو. آدمی ہے اس کے مینرزم یہ ہے اور وہ بس اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ اس سے ترقی ملتی ہے یا لوگوں میں پاپولیرٹی حاصل ہوتی ہے. یو ڈونٹ نو. سو ظاہر ایک حد تک تو باطن کا کہ کچھ نشاندہی کرتا ہے، بٹ ناٹ نیسسریلی ان آل کیسز آلویز. خدا تعالیٰ کے ہاں نیکی اور بدی کے لیے اپنے پیمانے ہیں. بعض بدیاں وہ ہیں کہ جن سے اس کو سخت نفرت ہے. اس میں مثال کے طور پر ایک بہت نمایاں بدی جو ہے وہ تکبر ہے. ایک آدمی ہے، آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اندر سے اس کا کیا حال ہے. یہ پہلے سوال کا پہلا امکان ہے. اور دوسرا امکان یہ ہے کہ ایک آدمی واقعی بہت اچھا ہے، یعنی ظاہر میں بھی اچھا ہے اور باطن میں بھی اچھا ہے، اور اس کو دین کی ہدایت کی توفیق نہیں ملی. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو دین کا پیغام ہی ٹھیک طرح نہیں پہنچا. اس کو جو کچھ پہنچا وہ اتنے بھونڈے طریقے سے پہنچا کہ اس کے بعد اس سے سوال کم ہوگا اور ان سے زیادہ ہوگا کہ جن کے پاس دین تھا، جو دینداری کا لبادہ اوڑھ کر دین کا ایسا گھناؤنا چہرہ پیش کر رہے تھے کہ جس کے بعد کسی شریف آدمی کے لیے دین کو ماننا مشکل ہو جائے. تو یہ ان سے سوال ہوگا. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ دونوں سے سوال ہوگا، ادھر سے بھی ہوگا ادھر سے بھی ہوگا. یہ بات کہ آپ دین کو پیش کر رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین جو ہے وہ لڑنے جھگڑنے کی چیز ہے، لوگوں پر طنز کرنے کی چیز ہے، ایک دوسرے پر لان تان کرنے کی چیز ہے، ایک دوسرے کو کمتر کہنے کی چیز ہے. اور مزید یہ کہ کردار معلوم ہوا کہ ادھر نماز پڑھی اور جیسے کہ میں گزارش کی ادھر آپ نے فراڈ کرنا شروع کر دیا. تو یہ ممکن ہے کہ اللہ کی عدالت میں جب حساب کتاب ہو اور ایک بہت اچھا انسان اس سے پوچھا جائے کہ بھائی دین کے معاملے میں کیا رویہ تھا، تو پوچھے کہ کون سا دین، اور پھر جو دیندار لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا تم نے کیا تھا، ہم نہیں جانتے، وی ڈونٹ نو. میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے وہ قرآن مجید نے بیان کی ہے اور یہ بالکل صحیح ہوتی ہے جب اللہ کے پیغمبر خود موجود ہوتے ہیں. ان کی موجودگی میں ہدایت بالکل واضح ہو جاتی ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی الگ الگ ہو گئے. یہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے، دیندار لوگوں کو شدید غلط فہمی لاحق ہو گئی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اپنے زمانے پر قیاس کرنا شروع کر دیا. یہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن سمجھنے کی چیز ہی نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی پھر اس سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کو پڑھو گے تو اس سے اتنا ثواب ملے گا، یا آپ کے سر کا درد دور ہوگا، یا آپ کے مرحومین کو ثواب ہوگا. ویسے کہتا کیا ہے؟ نہیں وہ نہ سنو، میری کہانیاں سنو. تو اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں کہ وہ قرآن کہ جو عظیم رہنمائی ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لوگوں کو اپیل کرنے کے لیے آئی ہے، آپ نے اس کو بند کر دیا. اور اگر بیان کیا تو پھر اپنے ان تمام تحفظات کے ساتھ کہ جن کے بعد قرآن کو آپ پڑھتے ہیں
تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، باقی مفہوم تو کسی اور کا بیان ہو رہا ہے. تو یہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا، یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. دوسرے کیس میں بھی گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اہتمام کر رہا ہے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اگر اس سے کچھ برائیاں ہو رہی ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. بعض اوقات لوگ برائی پر مجبور ہوتے ہیں، کسی برائی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اس کے لیے الاؤنس پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. لیکن اللہ تو جانتا ہے. آپ کو کیا معلوم کہ ایک شخص کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی برائی کر رہا ہے اور پھر کتنا جا کے اللہ کے ہاں گڑ گڑاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ اندر کتنا پچھتا رہا ہے. سو یہ ہم نہیں جانتے. اس لیے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی تم نماز پڑھتے ہو تو دیکھو جھوٹ تو نہ بولو، گالی تو نہ دو. لیکن یہ بات کہ آپ اس کی وجہ سے اس کو گمراہ کہیں، یہ ہمارا اختیار نہیں. جہاں وہاں اختیار نہیں ہے، وہاں اس طرف بھی نہیں ہے. اور آخری بات یہ کہ نماز پڑھنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا اور روزہ رکھنے والا ضروری تو نہیں ہے کہ ہدایت یافتہ ہے. بعض اوقات یہ بعض لوگ کی مجبوری بھی ہوتی ہے. اب ایک بندہ بیچارہ جو مولویوں کا پیدا ہو گیا تو اس کے پاس چوائس ہی کیا ہے. تسی میں نے دسو کہ وہ کہے جی میں ابا جان میں جا رہا ہوں فلم دیکھنے، تو اس کا تو کھانا پینا بند ہو جائے گا. تو اس کی مجبوری ہے بھائی. اس لیے یعنی یہ نماز آدمی یا ٹھیک طرح پڑھتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے، یا نماز قرآن نے کہا فویل للمصلین، بربادی ہو نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کی حقیقت سے بالکل بیگانے ناواقف ہیں. الذین هم یراؤون، وہ دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں. یعنی نماز پڑھ کر آئے پوری عشاء کی، اور اس کے بعد ساتھ والے نے کہا جی کہ وہ بیٹا بیمار ہے تو آپ تھرمامیٹر دیں. کہا لعنت ہے تیری شکل سے، تھرمامیٹر بھی تیرے پاس نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، میرے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے. اب یہ کیا نماز پڑھ کے آئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ کوئی نماز نہیں. اس لیے کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد آپ کے اندر اتنی انسانیت بھی پیدا نہیں ہوئی کہ آپ دوسروں کے کام آئیں، تو یہ نماز اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہی بات حضور نے روزے کے بارے میں فرمائی کہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے، اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں اس بات سے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. یہی بات آپ نے حج عمرے کے بارے میں کہی کہ کوئی اللہ کے گھر میں جا کے اللہ اللہ کرتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس لیے کہ جو اس نے سفر کیا اس کا مال، جو اس کے پیٹ میں خوراک ہے اس کا مال، جو اس نے کپڑے پہنے اس کا مال، سب حرام کا ہے. تو پھر اس کی عبادت کا کیا فائدہ؟ سو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کو ظاہری طور پر ہدایت پر لگتا ہے. یہ فیصلہ اللہ کا ہے. اس میں جو قانون ہدایت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ آئیڈیل کنڈیشنز میں ہدایت اور گمراہی کا اللہ کا طریقہ ہے. عام حالات میں ظاہر ہے کہ اس میں برے حالات کی وجہ سے آپ کو پلس مائنس خود کرنے چاہیے. اچھا جی، ایک تو یہ فری ول کا کویشچن آئی تھنک ڈسپائٹ آل دس ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ جو خواہش آپ کے اندر آتی ہے ٹو گو ٹورڈس اللہ، اس سے پہلے کیا جو چیزیں کرتے ہیں جس سے وہ خواہش پیدا ہوتی ہے وہ کہاں سے فری ول آتی ہے، پھر وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ نہیں. یہ آئی تھنک یہ پرابلی آئی ایم نیور کلیئر اباؤٹ دس. میں ہوتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر آئی ڈونٹ نو کنفیوژن ہوتی. دوسرا ہے کہ ویری ویری گڈ پیپل سم ٹائمز اینڈ وی آل ہیو دیم ان آور لائف، سچے بھی ہیں، شاید ہم سے بھی زیادہ سچے ہیں وٹ، بٹ دین کی بات جو ہے دے ہیو، آپ ان سے زیادہ کرتے بھی نہیں ہو بیکاز وہ ان ریٹورٹ خام خواہ میں پھر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ لوگ نہ آپ چھیڑیں تو اچھا ہے والی بات. اینڈ دین دیر از سو مچ آپ ارد گرد اپنے ملک میں یو نو دا اسٹیٹ آف آر ریلیجن دا ایز سین پر ہیپس، اس کی باتیں آپ کو یو نو کوٹ کرتے ہیں وٹ ایور. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو tend to not go there into that argument or discussion because it will only bring up negative things from a person you don't want saying all those things. So you say okay, آپ چھوڑ دیتے ہو نا.
آپ کہتے ہو اچھا اس کو آپ کا معاملہ ادھر چھوڑ دیتے ہو, آپ اپنا کرتے ہو, نہ آپ کنونس کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہو کہ دوسرا انسان کنونس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ نو, دس از اے سچویشن دیٹ آئی نو دیٹ آئی ہیو کم اکراس ود ویریس پیپل ان مائی لائف. ہاؤ شوڈ ون ایڈریس اٹ, بیکاز یہ پڑھے لکھے بہت اچھے لوگ ہیں, سچے لوگ ہیں, but for whatever reason they've come to a conclusion about, you know, our way of looking at well, life or religion or Allah or whatever. So I don't know. دیکھیے, جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے, کہ سارے قانون میں, قانون ہدایت اور قانون ضلالت میں جو کی ہے نا, کی دا موسٹ کرٹیکل فیکٹر, وہ آپ کی آزادی. اگر آپ کے پاس آزادی نہیں ہے تو یہ گیم شروع ہی نہیں ہوا. اٹ آل اسٹارٹس ود آر فریڈم. جہاں مجھے فریڈم نہیں ہے وہاں میں جواب دہ ہی نہیں. سو آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے, اس اختیار سے آپ اپنی مرضی سے نیکی کرتے ہیں, اپنی مرضی سے برائی کرتے ہیں. نیکی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی فطرت میں نیکی ہے. برائی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ فطرت میں برائی کے برے ہونے کے احساس کے باوجود آزمائش کی غرض سے دنیا میں برائی ٹیمپٹنگ ہے, آدمی اس کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ اگر اختیار ہی نہیں ہے, ویل آنیسٹلی, مطلب فرض کیجئے کہ ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سلیوز جن کو بہت تھوڑا اختیار ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہوتا تھا اختیار. بھائی سوچنے سے, اوپینین فارم کرنے سے, خواہش کرنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. سو اللہ انسان کے اس فیصلے کو دیکھتا ہے جو وہ کرتا ہے. اور اب دیکھیں, یہ بڑی لمبی گیم ہے. آدمی نیکی کرتا ہے فار انسٹنس, اب نیکی کرنے کے بعد لوگ امپریس ہوتے ہیں, بہت بہت زبردست آدمی یار, تو ویل ڈن یار. تو آزمائش ختم نہیں ہوئی, آزمائش بڑھ گئی. یہ کوئی ایک دو اوورز کا میچ نہیں, بڑا لمبا میچ ہے. اس میں آدمی ایک کام کرتا ہے, پھر نئی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. آدمی بدی کرتا ہے, تو بدی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر ایک شرمندگی ہوتی ہے. اللہ نے جیسے انسانوں کو بنایا ہے, ہر انسان جانتا ہے کہ بدی بدی ہے, اور برائی کو کرنے کے بعد وہ ایمبیرسڈ فیل کرتا ہے. تو اب یہ ہے کشمکش کہ جو جاری ہے. اس میں اب اللہ کے ہاں یہ طے ہوتا ہے کہ اس آدمی نے, اس شخص نے, آدمی بائی دا وے اردو میں مرد عورت دونوں کے لیے ہوتا ہے, اس آدمی نے دنیا میں کیا رویہ اختیار کیا. از دا پرسن بیسیکلی اسینشلی انکلائنڈ ٹورڈز گڈنس اور دی ادر وے. سو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ کی بہت ساری باتیں بالکل سمجھ میں آ جاتی ہیں. یہ جو باتیں ہیں نا, اتنی ڈیپ ہیں کہ آنیسٹلی آدمی کا دماغ کھوکھلا ہو جاتا ہے سوچ کے کہ خدا کیسے کرتا ہے. لیکن یہ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اس کا فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. آپ کچھ اس کے فیکٹرز, انگریڈینٹس جان سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تکبر سے بچیں, وہ اس سے نفرت ہے. ایروگنس آئی اور ہدایت گئی. تو اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں. فراڈ اس کو بالکل پسند نہیں ہے. آپ کے اندر شرمندگی کا احساس, اس کو زندہ رکھیں, اور اینڈ سو آن. یہ تو ہو گیا پہلا معاملہ. یہ آئی ایم شیور کہ یہ آن گوئنگ چیز ہے. اس کو میں خود, مجھے یہ ٹاپک اتنا زیادہ اہم لگتا ہے کہ آئی تھنک یہی ہے کہ وچ میکس اور بریکس. اس کو جتنا آپ سمجھیں گے اتنا زیادہ آپ کو اللہ کے معاملات سمجھ میں آئیں گے اس دنیا میں انسانوں سے متعلق. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ دوسروں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, خاص طور پر دین کے حوالے سے. دیٹ لیڈس می ٹو سیکنڈ کویسچن جو اس سے ملتا جلتا ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں دی تھی کہ دنیا بڑی آسان ہے. دنیا مشکل ہے. اس میں آپ جن لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ کو سمجھداری کا رویہ اختیار کرنا ہے. نہ وہ کام کرنا ہے جو ہمارے یہاں بعض بالکل سادہ لوگ کرتے ہیں کہ میں نے تم کو بات پہنچا دی
کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، نیکی کرو، اور ان کا خیال ہوتا ہے دین پہنچا دیا. وہ گاڈ سے گیا، بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سے بات کر رہے ہیں، اس کے کیا سوالات ہیں. اس طرح کی باتیں سن کے لوگ اور مذاق اڑاتے ہیں. اس میں بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم ایک ٹینڈنسی، ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ آدمی کہے نہیں یار یہ ایروگنٹ آدمی ہے، ہوپ لیس کیس. نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. یو آنیسٹلی ڈونٹ نو. مجھے معلوم ہے ایسے لوگ جو لیٹ سے 70 سال میں فوت ہوئے، 69 سال کوئی نماز نہیں پڑھی، بظاہر دین سے دور ہے. 70ویں سال انہوں نے اپنا دوسرا سفر آغاز کیا اور ادھر سفر دوسرا شروع ہو گیا. واٹ آئی کین سی فرام دس پرسنز لائف از کہ ایک سچا آدمی تھا، بٹ فار دا فرسٹ 69 years ڈڈنٹ ہیو اینی انٹرسٹ. سو آپ نے کیا کرنا ہے، نہ سارا وقت ہی گفتگو کرنی ہے. وہی بہت ساری مائیں پوچھتی ہیں جی کہ وہ ہم اپنے بچوں کو کیسے ٹھیک کریں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جب آپ بچے تھے تو آپ کیا کرتے تھے. گاڈ سے ان کو بھی ذرا بچہ رہنے دیں اور ان کو آہستہ آہستہ سمجھانے کی کوشش کریں، ان کے سامنے دین کو ایک اچھے انداز میں پیش کریں. دیکھیں، اگر آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ یہ ہے کہ دینداری ادھر پیدا ہوتی ہے، ادھر نہیں پیدا ہوتی. ہم ادھر پیدا کرنا چاہتے ہیں، ادھر احساس پیدا ہوتا ہے، ادھر انسان کے اندر رجحان پیدا ہوتا ہے. تو انسان کو بات پہنچانی بھی ہے، سمجھانی بھی ہے، چھوڑنا بھی ہے، دعا بھی کرنی ہے. اینڈ آنیسٹلی یو ڈونٹ نو، بعض لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں بعض جینون ریزنز کی وجہ سے. ہم نے حد نہیں کر دی ہے دین کے بارے میں، پور پرفارمنس اور پور پریزنٹیشن کی حد کر دی ہے. اس کے بعد سچی بات یہ ہے کہ کچھ سمجھدار اچھے لوگ دیندار ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے دین کی عظمت ہے. یو نو، ویسٹ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو اٹ از ناٹ بیکاز آف اس مسلمس، اٹ از ڈسپائٹ اس. یو نو، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم بندے مار رہے ہیں دین کے نام پر. اللہ اکبر، اور اسٹریٹ پہ لنڈن کی آپ نے 2 بندے مار دیے. اس کے بعد کیا لوگوں کے اندر رجحان پیدا ہوگا. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ایک اور جو بڑی پیچیدہ چیز اللہ کے بارے میں جو کبھی سمجھ میں نہیں آتی، اور ظاہر ہے وہی بادشاہ ہے، کوئی حکیم ہے، کہ قیامت کے روز وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ کس کی پرفارمنس اس کے حالات کے لحاظ سے کس لیول کی ہے. تو اللہ کے یہاں انصاف ہے. ہم کو دین اللہ کا صحیح پیغام لگتا ہے، ہم نے اس کو خود اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہمیں اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. کیسے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. حکمت کیا ہوتی ہے؟ سمجھداری، دانائی، موقع دیکھنا، دوسرے کی نفسیات دیکھنا، دوسرے کے حالات دیکھنا، دوسرے کا موڈ دیکھنا. وہ جا رہے ہیں میچ دیکھنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں نہ ہو اس وقت میری دین کی بات سنو، تو نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ الٹا ہوگا. سو آپ کو حالات وغیرہ سب کچھ دیکھنے چاہیے، اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. یہ جان لیں اچھی طرح سے کہ اللہ کے رسولوں کی موجودگی میں ان کے حجت کے تمام کرنے کے بعد، سمجھتے ہیں نا اس کو، بات کے آخری حد تک واضح کر دینے کے بعد، اگر کوئی شخص ان کی زندگی میں انکار کر کے مرتا ہے تو تب تو وہ ہوتا ہے لازماً کافر، اور اس کے اللہ کے ہاں مجرم ہونے میں کوئی شبہ نہیں. باقی کسی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے یہ خود بتایا ہے کہ وہ لوگوں کا فیصلہ کرے گا ان کی وسعت کے مطابق. لا نکلف نفسا الا وسعها. اور وسعت کیا ہوتی ہے؟ وسعت 2 چیزوں کا نام ہے، آپ کی شخصیت، آپ کی انٹیلیجنس، آپ کی نفسیات، اور آپ کا ماحول، آپ کے حالات. تو اللہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ طے کرے گا کہ کس شخص نے اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں اللہ کی دی ہوئی آزادی کو کس طرح استعمال کیا، اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وما انا بظلام للعبید،
میں اپنے بندوں کے بارے میں رتی برابر بھی زیادتی نہیں کروں. اس سب میں آپ نے بولا پرسنالٹی، انٹیلیجنس اینڈ برنگنگ اپ آلسو. ماحول، وہ برنگنگ اپ جو ماحول ہی ہوا نا. جی اسی حوالے سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ ایک انسان جو بہت اچھے کام کرتا ہے انسانیت کے لیے اور بالکل سچا ہے اور ایک اچھا پڑوسی ہے، ایک بہت اچھا شہری ہے، مگر اس کو اللہ نے ہدایت دی کہ وہ نمازی بھی ہو اور وہ چیریٹی تو کرتا ہے مگر وہ نمازی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ نے اس کو سیل لگائی ہوئی ہے کہ اس کو کسی نے تربیت نہیں کی؟ دیکھیں، اس کا حتمی جواب تو اللہ ہی جانتے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو چیریٹی کر رہا ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ غلط کر رہا ہے. اب وہ یہ غلطی کیوں کر رہا ہے؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ غلطی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہوگی کوئی نماز. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اگرچہ کہ یہ سخت بات ہے، اس کی چیریٹی کو آگ لگ جائے اور وہ زیرو ہو جائے. اور ایک امکان یہ ہے کہ وہ یہ سارا کام بڑی نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہے اور بات نہیں اس کو سمجھ میں آئی، وہ واقعی پھنسا ہوا ہے. اس کے خیال میں یہ دیندار لوگ ہی تو ہے کہ جنہوں نے مسئلہ پیدا کیا ہو. یہی ہے کہ جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور بندے مارتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں. تو یہ اس پاس ایک جینوئن ایکسکیوز بھی ہو سکتا ہے. فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ وہ ذات کرے گی کہ جس کا علم مکمل، جس کی حکمت مکمل، جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، جس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. تو اس لیے ہم کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. ہمیں ایسے لوگوں سے اچھی توقع رکھنی چاہیے، ان کی خیر کی طرف نظر کر کے ان کو جب ہمارے لیے ممکن ہو، ہم دیکھیں حالات ایسے ہیں، حکمت کا تقاضا یہ ہے، تو ہم ان کو دعوت دیں دین کی، لیکن اوور ڈو نہ کریں، اور سب سے بڑھ کر ان کے لیے دعا کریں. اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ جو ابسا آیا 22 میں استعمال کیا گیا ہے، یہ اسی وہی ابسا ہے جو سورہ ابسا؟ جی وہی ہے، یعنی تیوری چڑھانا ہوتا ہے نا، ایک غصے میں اور ایک بیزاری میں، فراؤن اپون. جی سر، ہم دنیا میں بہت سے اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم گلٹی بھی فیل کرتے ہیں. اور کئی دفعہ اسپیشلی رمضان میں اللہ تعالیٰ کے قہر سے بہت ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر تھرو آؤٹ دی ایئر ہمارے ایمان کا وہ لیول نہیں ہوتا اور ہمیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈر نہیں لگ رہا ہوتا. اس زمانے میں یا باقی کے سارے سال میں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ از ویری مرسیفل ہے، ہی از گوئنگ ٹو فورگیو اس. تو دوسری طرف ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارے گمان جیسا ہو جائے گا اگر ہم اللہ سے فورگیونیس طلب کریں گے، اور اگر ہم اللہ سے فورگیونیس ایکسپیکٹ کریں گے تو وہ انشاءاللہ ہمیں معاف کر دے گا. تو کیا یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری شارٹ کمنگس کے باوجود معاف کر دے گا، یا ڈرنا، مطلب ڈر تو آف کورس ڈر بھی ساتھ ساتھ رہتا ہے. تو کیا ریشو کیا ہونا چاہیے کہ یعنی کہ ہمیں مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ کئی دفعہ بہت ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ، اور کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں اتنا برا انسان نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں چھوڑ دے. دیکھیں، ایک تو یہ جو ہے نا گمان والی بات، اس کو کلیئر کر لیں. اس سے بڑے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. اللہ انسان کے گمان کے مطابق ہوگا، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں دنیا جہان کے غلط کام کروں اور میرا گمان یہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو میرے لیے وہ معاف کرنے والا ہوگا؟ نہیں. دیکھیں، ہر حدیث
اور ہر قرآن کی آیت کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس میں وہ بات کہی جاتی ہے. یعنی آپ دنیا میں رہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے محنت کرنی ہے اور اللہ میری مدد کرے گا، تو آپ کو اللہ کے بارے میں آپ جو گمان کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، اس لیے کہ یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. لیکن اللہ نے جو قوانین بنا دیے ہیں، اللہ کے ہاں جو طے شدہ ضابطے ہیں، وہ آپ کے گمان کی وجہ سے غلط اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا مثال کے طور پر یہ قانون ہے کہ اگر کسی نے کوئی بڑا گناہ کیا تو وہ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس کے لیے توبہ نہ کرے. یعنی وہ اس کے بارے میں شرمندہ ہو کے اللہ کے حضور میں نہ گڑ گڑائے اور یہ طے نہ کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. اور اگر وہ زیادتی، وہ گناہ اس نے کسی بندے کے ساتھ کیا ہے تو اس بندے کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اس کی تلافی نہ کرے. یہ اللہ کا قانون ہے. ایک آدمی یہ کہے جی کہ میں چونکہ گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنا یہ قانون توڑ دے گا، تو نہیں، اللہ نہیں توڑے گا. تو اس لیے اس بات کو اس کی جگہ پر رکھیں. یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے دین میں کہ کون سی بات کس موقع کی ہے. اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک صحیح بات کو لوگ ایک غلط موقع کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. ایک بات پرٹیکولر موقع کی ہوتی ہے، اس کو جنرلائز کر لیتے ہیں اور اس سے غلط فہمیاں. دوسری بات یہ کہ ایز اے پرنسپل یہ معاملہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اللہ سے ویسے نہیں ڈرتے جیسے کہ بعض اوقات ڈرتے ہیں. آپ ہر وقت اللہ کو ویسے نہیں یاد کرتے جیسے کہ بعض اوقات اللہ کی توفیق سے یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ جو فلکچویشن ہے، اپس اینڈ ڈاؤن، یہ تو بڑی نیچرل چیز ہے. آپ نے سنا ہے نا کہ وہ ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ. وہ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ باتیں کر رہے تھے، تو انہیں اچانک یہ محسوس ہوا کہ یہ تو میرے دل میں سارا اللہ پر ایمان، اس کی موجود ہونے کا احساس، جنت دوزخ کا احساس ختم ہو گیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہے. تو وہ گھبرا کے نکلے اور یہ بولتے ہوئے نکلے کہ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. راستے میں حضرت ابو بکر ملے تو انہوں نے کہا کہ حنظلہ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے اپنی کیفیت بتائی. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ بات تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو آؤ ہم دونوں مل کے حضور کے پاس چلتے ہیں. تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے سنا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو حنظلہ، یہ کیفیات تو آتی جاتی ہے، اس لیے کہ اگر تمہارے اوپر سارا وقت وہی کیفیت طاری ہو جو تمہارے اوپر میرے ساتھ میری مجلس میں ہوتی ہے، تو پھر تو فرشتے آئیں اور تم سے ہاتھ ملائیں. یعنی یہ تو اے حنظلہ فساعتاً فساعتاً کبھی کبھی ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس سے ہٹ کر ہمارے ساتھ تو یہ پرابلم بھی ہے کہ ہم بالکل غافل ہو جاتے ہیں، ہم دین کے بارے میں غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہم کم متوجہ ہوتے ہیں. اس کے لیے ظاہر اسٹرگل کرنی چاہیے. جب اللہ اپنے سے ڈرنے کی توفیق دے تو اس سے ڈرتے ہوئے مزید کی توفیق مانگنی چاہیے، اور جہاں کوتاہی غفلت ہو اس میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور یہ جان لینا چاہیے کہ یہی امتحان ہے. اس امتحان میں ہمیں جس چیز کو اچیو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ غفلت کے لمحات کم سے کم ہوں، اور بیداری اور اللہ کے ساتھ تعلق کے موقع زیادہ سے زیادہ ہوں. ہماری نمازیں زیادہ سے زیادہ اچھی ہوں، خشوع و خضوع کے ساتھ ہوں، اور ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر سے بہتر ہوں، اینڈ سو آن. اس لیے کہ بہرحال یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اسی میں ہم کو اپنی آگے کی زندگی کے لیے کمانا ہے. تو اس لیے ہم ظاہر ہے کہ غفلت زیادہ ہوگی تو ہم خود ہی اپنا نقصان کریں گے. مگر یہ ہوتا ہے، اس میں ایک اسٹرگل ہے. اس اسٹرگل میں آدمی کو فائٹ کرنا ہے، اللہ سے توفیق مانگنی ہے، اچھے لوگوں کی صحبت ڈھونڈنی ہے، اچھی چیزیں کرنے کی توفیق مانگنی ہے، اور باقی ظاہر ہے کہ اللہ مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ. ایک سوال اور، ایک ہی ٹینڈنسی ٹو بی انفیئر، وی آر ناٹ ویری فیئر، سو سبجیکٹولی کچھ
लोग एक तो आपके कुछ करीबी रिश्ते होते हैं जो आपको बहुत महबूब होते हैं, सो यू फॉरगो और समटाइम्स इग्नोर सर्टन थिंग्स। दूसरा जो लोग मिलते हैं आपका कई दफ़ा एक रिफ्लेक्स होता है, यू समटाइम्स जस्ट थिंक समबडी यू लाइक समवन और यू फील यू गेट अ गुड वाइब कह दें या जो भी, और कुछ लोग खामखा में आपको इरिटेट करते हैं, शायद बहुत ही अच्छे और होता है ऐसे। जी, और ये जी, और जब आपकी अपनी you know sort of you're tired or whatever, you tend to then react more. So unfairness जो है इसको कैसे, being fair is very difficult, I think. I mean to be fair with everyone regardless of your personal feelings, हालांकि उनका कोई ताल्लुक भी ना हो, there's no justification sometimes. आपको खामखा में किसी इंसान से you know अजीब सी इरिटेशन होने लग जाती है। मुझे तो आपके सवाल से लग रहा है कि यू आर बीइंग अनफेयर टू योरसेल्फ। अच्छा। उसकी वजह ये है कि असल में ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा एक आदमी का टेस्ट है, जी, भाई मेरा दिल सबके साथ नहीं लगता, अच्छा। कुछ लोग मेरे टेस्ट के लोग हैं, कुछ लोग मेरे टेस्ट के लोग नहीं हैं। ये बड़ी नेचुरल सी बात है। सारे लोगों के साथ तो बड़ा मुश्किल है, बाज़ लोगों का होता है, आई नो, लेकिन पता नहीं कैसे होता है। आप अनफेयर ना हो इसका मतलब ये है कि आपने लोगों के साथ मामलात करने हैं, उनका फ़ैसला करना है, ये आपको हमेशा मेरिट पे करना है। आपने तय करना है कि इस वक्त किस मरीज़ की बारी है, तो जिसकी बारी है उसको मिलनी चाहिए, यू नो। जिसका जो राइट बनता है उसको उसके मौके पे मिलना चाहिए। किसी रिश्तेदारी, किसी ताल्लुक़दारी से ये चीज़ मुतासिर नहीं होनी चाहिए जो हमारे यहाँ होती है। इसमें हमें अपने आप को बेहतर करना है, और अल्लाह ताला ने इसमें बहुत बड़ी फर्म बातें की हैं कि मुसलमानों को ये कहा है कि कूनू कव्वामीन बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह, तुम इंसाफ कायम करने वाले बन जाओ अल्लाह की गवाही देते हुए। ये जब तुम इंसाफ करते हो ना, तो ये असल में अल्लाह की खातिर करते हो, उसके गवाह बनकर। वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनी वल अक़रबीन, चाहे इसके नतीजे में ख़ुद तुम्हारे अपने मफादात पर ज़द पड़े, चाहे वालिदैन के मफादात पर, चाहे रिश्तेदारों के, तो आपने हर हाल में इंसाफ करना है, ये तो लाजिम है। इसी तरह से इसका एक दूसरा पहलू ये बयान किया गया दूसरी आयत में कि वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कि देखो तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात की तरफ माइल न करे कि तुम इंसाफ ना करो। यानी एक इंसाफ ना करने की वजह ये होती है मुझे बंदा पसंद नहीं। लेकिन ये बात कि देखिए मैंने 2 घंटे गुजारने हैं एंड आई वांट टू हैव गुड टाइम, तो मैं उसी के साथ गुजारूंगा कि जिसके साथ मेरी तबीयत मिलती है, मेरा बैकग्राउंड मिलता है, यू नो, मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, मेरे उसके टेस्ट एक हैं, ख़यालात मिलते हैं, मज़हबी ख़यालात, सियासी ख़यालात। आप एक बंदे के साथ आपके सियासी ख़यालात नहीं मिलते और आप उसके साथ आधा घंटा गुजारेंगे तो या आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी या उसकी हो जाएगी। सो आई थिंक ये फेयर और अनफेयर वाली बात नहीं है। जहाँ आपने किसी के राइट्स देने हैं वहाँ आपको पूरा करना है। ये मामला तो वो है कि जो आपके अपनी डिस्क्रिप्शन पर है, और इसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ ज़्यादती न करें। चलिए जी, नमाज का टाइम हो गया। जी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह।